معزز خواتین و حضرات، قابل احترام اساتذہ اور پیارے بچوں، السلام علیکم۔ اس ٹیڈ ٹاک کو یہاں سے دور بیٹھے دیکھنے اور سننے والے سبھی ناظرین کو بھی امجد علی کا بہت بہت سلام۔ اپنے لیے تو سب ہی جیتے ہیں اس جہاں میں، اپنے لیے تو سب ہی جیتے ہیں اس جہاں میں، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا۔ آج عزم و ہمت، قربانی اور انسان دوستی کی جو انوکھی داستان میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں، اس میں مرکزی کردار میرے گاؤں کی ذہین اور انتہائی ہنرمند خواتین کا ہے، اور ان سے بھی زیادہ میری خاتون جرمن ٹیچر کا ہے۔ ان کا نام تھا، بلکہ ہے، ڈاکٹر سینتا سلر، اور ان سے میری پہلی ملاقات ہوئی تھی جرمن شہر برلن میں 1984 میں۔ وہ وہاں پر لیٹے فرائن نام کا ایک تعلیمی ادارہ تھا، وہ اس میں استاد بھی تھیں، نائب پرنسپل بھی تھیں، اور میں وہاں پر میں نے 1984 سے لے کر 1987 تک گرافک ڈیزائن اور میس کمیونیکیشن کی جو ہے وہ تعلیم حاصل کی۔ اس ادارے میں سینکڑوں اسٹوڈنٹس تھے، لیکن واحد غیر ملکی اور پاکستانی وہ میں تھا۔ اور جب بھی ڈاکٹر سینتا سلر کی کلاس ہوتی تھی تو وہ اس کلاس میں زیادہ تر وقت میرے ساتھ بڑے شوق سے پاکستان کی باتیں کرتی رہتی تھی۔ اچھا، وجہ مجھے اس کی یہ معلوم ہوئی کہ 1966 میں وہ ایک بار اپنے شوہر کے ساتھ 2 سال کے لیے پاکستان میں آ کر رہی تھی، اور اسی دوران لاہور کے ایک ہسپتال میں ان کی ایک بیٹی پیدا ہوئی، جس کا نام انہوں نے ہمارے مشرق کے حساب سے لیلا رکھا، لیلا سلر۔ تو اس طرح سے ان کی بڑی حسین یادیں وابستہ تھیں پاکستان کے ساتھ، اور جب کبھی بھی ان کی کلاس ہوتی تھی تو وہ اپنی یادوں کی پٹاری جو ہے وہ کھول دیتی تھی، پھر پاکستان کو یاد کرتے ہوئے یہاں کے قصے جو ہیں وہ سناتی رہتی تھی۔ دوسری طرف مجھے بھی ظاہر ہے پردیس میں اپنا گاؤں جو ہے وہ بہت یاد آتا تھا، اور میں بھی ان کو اپنے گاؤں کے قصے جو ہیں وہ سناتا رہتا تھا۔ میرا گاؤں اسی ضلع اوکاڑا میں ہے، نام اس کا ہے ٹھٹا غلام کا دھیروں کا، اور چاروں جانب سے سرسبز کھیتوں میں گھرے ہوئے اس گاؤں کی آبادی کو تقریباً 1000 نفوس پر مشتمل ہے۔ میری زبانی میرے گاؤں کی خوبصورتی کے قصے سن سن کر ڈاکٹر سینتا سلر کو بھی شوق پیدا ہوا کہ میں اس گاؤں کو جا کر دیکھوں، اور انہوں نے وعدہ کیا کہ جب کبھی بھی موقع ملا وہ ضرور پاکستان آئیں گی اور آ کر میرا گاؤں دیکھیں گی۔ اپنا 3 سال کا ڈپلومہ برلن میں مکمل کرنے کے بعد میں وہاں سے کچھ 600 کلومیٹر دور کولون نام کا ایک شہر ہے وہاں چلا گیا۔ جرمنی کا بیرونی نشریات کا ادارہ ہے ڈوائچے ویلے، میں اس سے وابستہ ہو گیا۔ پاکستان میں اس ادارے کو آج کل زیادہ DW کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو برلن چھوڑنے اور جو DW ہے اس کی اردو سروس جوائن کرنے کے باوجود میرا اپنی جو استاد تھیں ڈاکٹر سینتا سلر، ان کے ساتھ رابطہ وہ برقرار رہا، اور جب کبھی بھی بات ہوتی تو وہ ہمیشہ اپنے اس وعدے کی تجدید کرتی کہ میں آ کر جب کبھی بھی میں پاکستان میں چھٹیوں پہ آؤں گا تو وہ ضرور پاکستان آئیں گی اور میرا گاؤں دیکھیں گی۔ اچھا، میں سمجھتا تھا کہ میری ٹیچر جو ہیں وہ بس یوں ہی مروت میں آ کر یہ کہہ دیتی ہیں کہ وہ پاکستان آئیں گی، بھلا اتنی دور پاکستان کون آئے گا، اور وہ بھی صرف میرا گاؤں دیکھنے کے لیے۔ مجھے DW کی اردو سروس میں کام کرتے 3را سال تھا، اور یہ بات ہے اکتوبر 1990 کی۔ ایک دن لاہور میں اپنے گھر میں اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو اچانک باہر دروازے پر گھنٹی بجی۔ میں نے خود جا کر دروازہ کھولا اور دیکھ کر حیران ہی رہ گیا، کیونکہ وہاں پر ڈاکٹر سینتا سلر کھڑی تھی، اور ان کے ساتھ ان کے شوہر ڈاکٹر نوربرٹ پنچ وہ بھی کھڑے تھے۔ تو بہرحال انہوں نے کہا کہ دیکھ لو امجد، میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، اب تم اپنا وعدہ پورا کرو اور مجھے جو ہے اور ہمیں اپنا گاؤں دکھاؤ۔ قصہ مختصر یہ کہ اگلے ہی روز ہم لاہور سے چلے، اور اوکاڑا شہر کے راستے فیصل آباد روڈ سے ہوتے ہوئے ہم میرے گاؤں پہنچے، جو کہ یہاں اوکاڑا شہر سے تقریباً 25 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ تو دونوں میاں بیوی کو دریائے راوی کے بائیں کنارے پہ واقع میرا گاؤں بہت اچھا لگا، وہاں کے لوگ، ان کی مہمان نوازی بہت اچھی لگی۔
اور ڈاکٹر سینتا سیلر کو خاص طور پر جو چیز اچھی لگی وہ یہ تھا کہ وہاں کی جو خواتین اور لڑکیاں ہیں وہ بڑے دیدہ زیب اور رنگا رنگ کشیدہ کاری کے نمونے انہوں نے بنائے ہوئے تھے. اب ڈاکٹر سینتا سیلر نے ان سے پوچھا کہ یہ دیدہ زیب مصنوعات فروخت کر کے آپ تو بہت پیسہ کما لیتی ہوں گی. تو تب آگے سے لڑکیوں نے کہا کہ ایسی کوئی بات تو وہ زندگی میں پہلی دفعہ سن رہی ہیں، اور یہ کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ تو بس وہ شوقیہ بناتی ہیں، اور جب کبھی بھی لڑکیوں کی شادی ہوتی ہے تو یہ ساری چیزیں ماں باپ وہ جو ہے جہیز میں ان کو ساتھ دے دیتے ہیں. تو گاؤں کے اس پہلے وزٹ کے دوران جو ڈاکٹر سینتا سیلر تھیں ان کی ملاقات گاؤں کی سب سے بزرگ جو خاتون تھیں ان کے ساتھ ہوئی، اور وہ تھیں میری نانی جان. تو انہوں نے ڈاکٹر سینتا سیلر کے پوچھنے پر ان کو گاؤں کے 3 بڑے مسائل بتائے. پہلا یہ کہ یہاں پر کوئی باقاعدہ اسکول نہیں ہے، دوسرا یہ کہ اگر کوئی بیمار پڑ جائے تو یہاں پر نزدیک کوئی ہاسپٹل نہیں ہے، اور تیسرا یہ کہ یہاں کے جو نوجوان ہیں ان کی اکثریت جو ہے وہ بے روزگار ہے. تب سینتا نے ان کے ساتھ وعدہ کیا کہ ان سے جو بھی بن پڑا وہ اس گاؤں کے لیے ضرور کریں گے. تو بہرحال اس ایک دن کا وزٹ تھا، اس کے بعد ہم سب لوگ واپس لاہور چلے گئے اور کچھ ہی وقت کے بعد اس سے آگے جرمنی چلے گئے. لیکن یہ ہے کہ سینتا سیلر کو اپنا وعدہ بہرحال یاد رہا. 6 ہی مہینے کے بعد اپریل 1991 میں ہم سب ایک بار پھر جرمنی سے پاکستان آئے، اور اس بار ہمارے ساتھ ایک نوجوان جرمن فلم میکر بھی تھا یواخیم پولسر. ہم لوگوں نے یہاں پر ایک دستاویزی فلم شوٹ کی. واپس جرمنی جا کر ہم نے یہ فلم ایڈٹ کی، اور اکتوبر 1991 میں 40 منٹ دورانی کی یہ فلم جس کا نام امجد's ولیج رکھا گیا، یہ برلن شہر کے ایک سینما ہال تھا بابیلون، اس میں دکھائی گئی. اس فلم کو دیکھنے کے بعد ہمیں کچھ جرمنی سے ڈونیشنز ملی، عطیات ملے، جن کی مدد سے 1992 کے شروع میں ہم نے اسکول کی ایک عمارت گاؤں میں پرائمری اسکول تھا، اس کی ہم نے وہ عمارت جو ہے وہ تعمیر کی، اور یوں ٹاٹ پر بیٹھ کر جو پڑھنے والے بچے تھے وہ عزت اور وقار کے ساتھ باقاعدہ ایک چھت کے نیچے اور بینچوں پر بیٹھ کر تعلیم حاصل کرنے لگے. پھر اسی دوران سینتا کی وہ جو بیٹی لاہور میں پیدا ہوئی تھی لیلا سیلر، اس نے اپنا میڈیکل کی تعلیم مکمل کر لی تھی. تو اپنی ماں کے کہنے پر وہ بھی ہمارے گاؤں آن پہنچی، اور اس نے ادھر اسکول کی عمارت مکمل ہوئی، اور ادھر وہ جو لیلا سیلر تھی انہوں نے گاؤں میں ایک ڈسپینسری قائم کر دی، اور وہاں پھر ہمارے گاؤں کے نہیں بلکہ آس پاس کے دیہات سے بھی لوگ آ کر اپنا علاج کروانے لگے. یوں اسکول اور ہسپتال کے حوالے سے ڈاکٹر سینتا سیلر نے اپنے وعدے پورے کر دیے تھے، لیکن ایک وعدہ باقی تھا، اور وہ تھا میری نانی جان سے کیا گیا یہ وعدہ کہ گاؤں کے نوجوان جو ہیں ان کو روزگار کچھ چاہیے. تو اکتوبر 1993 میں ڈاکٹر سینتا سیلر جو ہیں انہوں نے ہمارے گاؤں کی لڑکیوں اور خواتین کے ساتھ مل کر ہینڈی کرافٹس یعنی دستکاری مصنوعات بنانے کا سلسلہ شروع کیا، اور اس پروجیکٹ کو انہوں نے نام دیا ٹھٹا کھلونا، یعنی گاؤں کے کھلونے. لڑکیاں سینتا کی نگرانی میں یہ چیزیں تیار کرتی تھیں، اور سینتا پھر ان پروڈکٹس کو لاہور میں اور پاکستان میں دوسرے بڑے شہر ہیں وہاں پر جا کر فروخت کرتی تھی. تو رفتہ رفتہ ہماری خوبصورت ثقافت کی نمائندگی کرنے والی یہ جو پروڈکٹس ہیں ان کی تعداد بھی بڑھتی گئی، ان کی کوالٹی بھی بہتر ہوتی چلی گئی. سب سے زیادہ ہم مختلف قسم کی چھوٹی بڑی گڑیاں بناتے تھے. سینتا نے پاکستان کے مختلف علاقوں کی سیر کی، مختلف علاقوں کے جو ملبوسات تھے ان کی انہوں نے باقاعدہ ڈرائنگز بنائی، اور یوں ہم جلد ہی ایتھنک ڈالز بنانے لگے. اور جب پنجابی، سندھی، بلوچی اور پٹھان گڑیوں کے ساتھ ساتھ مکرانی، کلاشی، بلتی، چترالی، منزا اور کوچی گڑیاں وہ بھی تیار ہونے لگی، تو پھر ہمارے گاؤں کو ایک نیا نام ملا، اور وہ نام تھا ولیج آف دا ڈالز، یعنی گڑیوں کا گاؤں. ہمارے گاؤں کو جانے والا راستہ جو تھا وہ کچا تھا، گاؤں میں بجلی بھی ابھی نہیں آئی تھی، اس کے علاوہ بھی بے شمار مشکلات تھیں. لیکن سینتا پھر بھی دن رات وہیں گاؤں میں رہتی تھی. وہ صرف چند مہینوں کے لیے واپس اپنے ملک جرمنی جاتی تھی اور پھر اسی گاؤں میں آ جاتی تھی. 14 سال اس طرح سے انہوں نے کیا. بہرحال وقت کے ساتھ ساتھ ہم انتہائی اعلیٰ معیار کی مصنوعات جو ہیں وہ تیار کرنے لگے. شہروں میں وہ مہنگے داموں بکنے لگیں، اور آہستہ آہستہ گاؤں میں لاکھوں کے حساب سے پیسہ آنے لگا، اور جو لڑکیاں تھیں، خواتین تھیں، وہ گھر بیٹھے ہزاروں کے حساب سے پیسہ کمانے لگی. اچھا، اس سے فرق کیا پڑا لڑکیوں کی زندگیوں میں؟ کئی لڑکیوں نے خود اپنے پیسوں سے اپنے جہیز بنائے،
گڑیوں کے رنگا رنگ اور دلکش ملبوسات دیکھ دیکھ کر انہیں خود بھی اچھے اور خوبصورت کپڑے بنانے اور پہننے کا شوق پیدا ہوا۔ پھر سینتا کی سخت تاکید تھی کہ لڑکیاں اپنے ہاتھ اچھی طرح سے دھو کر گڑیاں بنائیں تاکہ کوئی میل ان گڑیوں پر نہ رہ جائے۔ تو یوں لڑکیاں خود بھی صاف ستھرا رہنے لگیں۔ اس پروجیکٹ کے نتیجے میں لڑکیوں کو اضافی آمدنی تو جو حاصل ہوئی سو ہوئی، بڑی بات یہ ہوئی کہ ان میں خود اعتمادی آئی، خاندان میں ان کی اہمیت میں اضافہ ہوا، انہیں گھر کے اہم فیصلوں میں شرکت کا حق دیا جانے لگا، انہیں اپنے حقوق کا شعور حاصل ہوا، ان میں سے کئی ایک لکھنے پڑھنے کی طرف بھی مائل ہوئی۔ سینتا نے چند لڑکیوں کے لیے ہنزا میں ایک سمر اسکول کا اہتمام کیا، جہاں آسٹریلیا سے آئی ہوئی 2 بہنوں نے 1 مہینے تک ان لڑکیوں کو انگریزی زبان کی بنیادی تعلیم جو ہے وہ دی۔ مقصد یہ تھا کہ جب کبھی کوئی باہر سے ٹورسٹ وغیرہ آئیں تو وہ ان کے ساتھ بنیادی کچھ گفتگو جو ہے وہ کر سکیں۔ گاؤں میں انجمن فلاح عامہ کے نام سے ایک NGO بنا دی گئی۔ دستکاری مصنوعات سے جو آمدنی حاصل ہو رہی تھی اس کا ایک حصہ تعلیم، صحت اور تحفظ ماحول کے منصوبوں پر جو ہے وہ خرچ کیا جانے لگا۔ اسکول میں بچوں کو کتابیں اور اسٹیشنری وہ ہم مفت فراہم کرنے لگے۔ ڈسپینسری کے لیے ایک پوری عمارت خرید لی گئی، جبکہ دستکاری اسکول کے لیے بھی 22 مرلے کا ایک پلاٹ اسی آمدنی میں سے خریدا گیا، جس پر جرمن اور جاپانی ایمبیسیز جو تھیں ان کے تعاون سے تقریباً 20 کمروں پر مشتمل ایک نئی 2 منزلہ عمارت بنائی گئی، جسے نام دیا گیا ویمن آرٹ سینٹر۔ اچھا، جب لڑکیاں پیسے کمانے لگیں تو ایک دن گاؤں کے جو لڑکے ہیں وہ بھی سینتا کے آفس میں آن پہنچے اور انہوں نے کہا کہ بھی ہماری لیے بھی کوئی آمدنی کا بندوبست کریں۔ تو تب ویمن آرٹ سینٹر کے بالکل ساتھ ایک بوائز سینٹر جو ہے وہ بھی بنا دیا گیا، جسے ہم نے نام دیا ٹیکنالوجی ٹرانسفر اینڈ ٹریننگ سینٹر۔ اور وہاں پر گاؤں کے جو لڑکے ہیں وہ ٹن ٹوائز بنانے لگے، جس میں لوہے کی چادر کو کاٹ کر اور مختلف حصوں کو ویلڈنگ کے ذریعے آپس میں جوڑ کر رکشوں، ٹرکوں اور بسوں کے چھوٹے چھوٹے ماڈلز بنائے جاتے ہیں۔ گزشتہ یہ جو سال گزرے ہیں ان کے دوران رنگ و نسل، مذہب، قومیت، تعلیم، مرتبہ، ہر طرح کے فرق کو ایک طرف رکھتے ہوئے اور صرف انسانیت کے رشتے کے ناطے سینتا اور ان کے شوہر ڈاکٹر نوربرٹ پنچ انہوں نے گاؤں کی فلاح و بہبود کے لیے بھرپور کوششیں کی ہیں، اور انہی کی بدولت جرمنی، آسٹریلیا، سوئٹزرلینڈ اور دیگر مغربی ملکوں سے درجنوں رضاکار آ کر ہمارا جو گاؤں ہے وہاں پر اپنا جو بھی ہنر ان کا تھا وہ شیئر کرتے رہے۔ ہمارے گاؤں کی ہینڈی کرافٹس جرمنی کے تمام بڑے شہروں کے میلوں اور خصوصاً کرسمس بازاروں میں ہاتھوں ہاتھ لی جاتی رہیں۔ گاؤں کی لڑکیوں نے خود دبئی جا کر شاپنگ فیسٹیول جو وہاں کا ہوتا ہے اس میں شرکت کی۔ گاؤں کی ایک لڑکی جرمنی اور آئس لینڈ وہاں تک گئی۔ ٹھٹا کھلونا دستکاری منصوبہ یہ جو ہے یہ جرمنی میں ایک کھلونوں کا سب سے بڑا عالمی میلہ ہوتا ہے، شپیل وارن میسے، اس میں بھی شریک ہوا۔ جرمنی ہی میں سن 2000 میں عالمی نمائش ہوئی تھی ایکسپو، اس کے 3 مختلف ہالز میں ہمارا یہ پروجیکٹ جو ہے یہ موجود تھا۔ آج ہماری گڑیاں آئس لینڈ کے ایک ڈالز میوزیم میں بھی ہیں اور نیو یارک میں اقوام متحدہ کی گفٹ شاپ میں بھی۔ پھر ایک وقت آیا کہ سینتا کی کوششوں سے گاؤں کے دستکاری مرکز میں سولر سسٹم لگا، جو کہ پورے پنجاب میں اس وقت تک پہلا کوئی سولر سسٹم تھا۔ یوں بجلی سے محروم یہ جو گاؤں ہے یہ رات کے وقت بھی جگمگانے لگا۔ پھر سینتا ہی کی کوششوں کی بدولت گاؤں میں بجلی بھی آ گئی، ایک پکی سڑک بھی بنی جو کھیتوں کھلیانوں اور گاؤں بھر سے ہوتی ہوئی عین اس سینٹر کے سامنے آ کر ختم ہوتی تھی۔ سینتا سلر نے جرمنی میں اپنا عیش و آرام چھوڑ کر ہمارے گاؤں کی جو آبادی ہے بالخصوص خواتین ان کو ایک بہتر معیار زندگی سے روشناس کروایا ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا کارنامہ ہے۔ ہم نے ڈونیشنز کی مدد سے گاؤں میں 22 مرلے کا اب ایک نیا پلاٹ بھی خریدا ہے، جہاں گزشتہ سال ڈاکٹر سینتا سلر نے خود آ کر سینتا سلر اسکول آف ہوم اکنامکس اس کی تختی کی نقاب کشائی کی۔ اور گاؤں کے اسی منصوبے کا ایک حصہ ہمارا پمپ ہاؤس ہے، جہاں 400 فٹ سے زیادہ گہرائی سے آنے والا پینے کا صاف ستھرا پانی دستیاب ہے۔ اس سال ہم نے وہاں پر ایک کچن گارڈن بنایا ہے جہاں ہر طرح کی سبزیاں لگائی گئی ہیں اور ہم نے وہاں مچھلیاں بھی پال رکھی ہیں۔
अब इस कामयाब प्रोजेक्ट के एतराफ़ में डॉक्टर सेंथा सिलर को शुरू ही में 1996 ही में जर्मनी के सबसे बड़े सिविल एजाज़ात में से एक फेडरल क्रॉस ऑफ ऑनर उससे नवाजा गया था। सेंथा सिलर इस साल नवंबर में अपनी 88वीं सालगिरह मनाएंगी। अब अफसोस की बात यह है कि अभी तक हमारी हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से सेंथा को किसी अवार्ड या एजाज़ का मुस्तहिक नहीं समझा गया। हमने अलबत्ता उनकी खिदमत के एतराफ़ में ये ज़रूर किया कि 2016 में गांव का वो जो विमेन आर्ट सेंटर था उसका नाम हमने बदल कर रख दिया सेंथा सिलर डिज़ाइन सेंटर। इस साल मार्च में भी डॉक्टर सेंथा सिलर पाकिस्तान आई, जहां हमने लाहौर में उनके साथ एक शाम मनाई। वो चूँकि ज़्यादा बड़ी उम्र की हैं तो वो तो खुद गांव ना आ सकी, लेकिन गांव से ख़वातीन का एक ग्रुप जो है वो एक छोटी सी बस में बैठकर वो वहाँ पहुँचा और उन्होंने सेंथा को भरपूर खिराज तहसीन पेश किया। ये और बात है कि सेंथा के बगैर हमें अपने इन तमाम मंसूबों के सिलसिले में गुनागून चैलेंजेस का सामना है और हमें ऐसे दोस्तों और साथियों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जो सेंथा के शुरू किए हुए इस काम को कायम दायम रखने और इसे आगे बढ़ाने में हमारी मदद कर सके। अब ये कहानी मैं और भी चाहे कितनी देर आप सबको सुनाता रहूं तो सुना सकता हूं, लेकिन जाहिर है वक्त कम है, इधर मैं स्क्रीन पे भी देख रहा हूं। तो आखिर में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि हर इंसान अपनी ज़िंदगी में जो भी कुछ काम करता है, जद्दोजहद करता है, वो इसीलिए होती है कि उसको इत्मीनान हासिल हो सके, उसको खुशी हासिल हो सके। अब इस सारे मंसूबे को देखते हुए कम से कम मेरा इस बात पर एतकाद और ईमान वो पुख्ता हो गया है कि इंसान को सच्ची और हकीकी खुशी तभी हासिल होती है जब उसकी वजह से और उसकी कोशिशों के नतीजे में दूसरे इंसानों की जिंदगी आसान हो और उनके चेहरों पर मुस्कुराहट आए। सेंथा सिलर ने मेरे गांव के लोगों के चेहरों पर और उनकी जिंदगियों में जो खुशियां बिखेरी हैं, उनकी वजह से वो खुद आज जर्मनी के एक छोटे से कस्बे नाउवन में एक बड़ी मुतमईन और पुरसुकून जिंदगी गुजार रही हैं। वो बेहद खुशी और इंतहाई तमानियत के साथ पाकिस्तान में और ख़ासतौर पर मेरे गांव में गुजरे हुए दिनों को वो याद करती हैं और इस बात पर बहुत ज़्यादा मसरत का इजहार करती हैं कि उन्हें दूसरे इंसानों की ज़िंदगियों को बेहतर बनाने का मौका मिला। अल्लामा इकबाल ने क्या खूब कहा है कि हैं लोग वही जहां में अच्छे, हैं लोग वही जहां में अच्छे, आते हैं जो काम